اسی اسنا میں ایک دن ام عبداللہ رات کی تاریکی ہے، سواری کے ساتھ کھڑی ہے بالکل تیار کسی کے انتظار میں، وہاں سے گزر ہوا سیدنا حضرت عمر کا، ابھی ایمان نہیں لائے، آئے منن تھے، آپ کون، یہاں کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ انہوں نے کہا عمر آپ پوچھتے بھی ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں، اپنے حالات نہیں دیکھتے ہو کہ ہمارے ساتھ تم کر کیا رہے ہو؟ ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب اس شہر کو چھوڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو تم راستہ روک دیتے ہو کہ نہ اللہ کا نام یہاں لینا نہ باہر جا کر لے سکتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بس میرے دل پر ایک چوٹ لگی کہ یہ کیا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، گھر گھر میں ماتم کی صورتحال ہے۔ مفسرین محدثین نے یہاں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ دل میں جو جذبہ ہے وہ بڑا عجیب ہے حضرت عمر کے، کہ اب یہ کہانی ختم ہونی چاہیے، بس اب کہانی کا دار و مدار دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ خاکم بدہن رسول اللہ مبارک کو شہید کر دوں گا، اور بنو عبد المطلب کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے، میں حاضر۔ اگر مکے کے امن کے لیے میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا سستا ہے، لیکن یہ معاملہ کہیں ختم تو ہو۔ جذبہ یہ ہے کہ کہیں عورت جا رہی ہے، ہجرت کر رہی ہے، ہر بندے کو پتا تھا کہ ابو بکر کون ہے، عثمان کون ہے، عبد الرحمن ابن عوف کون ہے۔ پھر انسان کی اگر انسانیت ختم نہ ہو جائے، انسانیت، نظر ان کو بھی آ رہا تھا کہ ہم مار مار کر تھک جاتے ہیں، اور بلال پھر بھی کہتا احد 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 احد۔ تپتی ریت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ خباب ابن الارت، وہ تمام واقعات آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، وہ کون کون سے مظالم ہیں، بلکہ بدبخت ابو جہل نے جو ظلم کیا ہے تاریخ انسانیت میں، اس سے پہلے ایسا ظلم نہیں ہوا نہ اس کے بعد ہوا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت ذات آیا، دو اونٹ بلائے، ایک اونٹ کے ساتھ ایک پاؤں باندھا، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسرا پاؤں باندھا، دونوں اونٹوں کے رخ مخالف سمت میں کر دیے، سامنے کھڑے ہو کر تیر مارا، درمیان میں لگا اور اونٹوں کو زور سے ہنکایا، تلوار سے نہیں کاٹا، چھری خنجر سے نہیں، اونٹ ایسے چیرتے ہوئے گئے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت بھی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ۔ کسی نے ایک عجیب جملہ کہا، بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے، بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے، ورنہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان گر کیوں نہیں گیا؟ جرم کوئی نہیں ہے اور ظلم اتنا بڑا۔ اب
دیکھ وہ بھی سب رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں ہم، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے دن بدن جتنا دباتے ہیں وہ اتنا ابھر کر آتا ہے، یا تو وہ کچھ چلو ظلم کرے اور ظلم کی وجہ سے دب جائے، دب بھی نہیں رہے۔ پہلے 3 ہیں، پھر 6 ہو گئے، پھر 9 ہو گئے، اب 38 39 ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ لے کر یہ گھر گئے۔ اگلے دن تلوار لے کر، تیرکش لے کر، ترکش لے کر، یہ ساری چیزیں لے کر، تیریں وغیرہ، مسلح ہو کر نکلے کہ بس اس معاملے کو ختم کرنا۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا عمر خیریت ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، میں تو اس سے تنگ آ گیا۔ کہ کون سا معاملہ؟ ان کے دیکھ رہی ہو مکہ مکرمہ کی کیا صورتحال بنی ہوئی کہ اچھا تو کیا ارادہ ہے؟ بس یہ ارادہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ مبارک کو شہید کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ان کا خاندان کا نہیں پتا، ان کے خاندان والے چھوڑ دیں گے آپ کو؟ ان کا کیا کریں گے؟ مجھے مار دیں گے؟ ٹھیک ہے، میں یہ سودا مجھے منظور ہے۔ نعیم ابن عبداللہ ابھی ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان ان کا مخفی تھا تو بتانا نہیں چاہتے تھے، تو خود فرماتے، بعد میں روایت میں آتا ہے کہ میں نے کہا کہ چلو ان کو کسی طریقے سے راستہ تو ان کا بدلوں، جا کر رسول اللہ مبارک کو اطلاع تو کر دوں کہ عمر کیا کہہ رہا ہے۔ تو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بات تو آپ کے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ کہ کیا؟ کہ آپ کی بہن مسلمان ہو گیا، آپ کا بہنوئی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بس مجھے پھر کچھ پتہ نہیں چلا، میں بس وہیں سے سیدھا ہی بہنوئی کے گھر آیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاف کعبہ کو پکڑ کر پروردگار عالم کے دربار میں ایک درخواست پیش کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، پروردگار اب اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما دے۔ مکے کے 2 شخصیتیں ہیں، 2 آدمی ہیں، ایک عمر ابن خطاب ہے اور دوسرا عمرو ابن ہشام، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ غلبہ عطا فرما دے۔ غریب غربا فقراء کب تک یہ مظالم سہتے رہیں گے؟ رسول اللہ مبارک یہاں دعا مانگ رہے، ادھر معاملہ کچھ اور چل رہا ہے۔ یہاں سے جب گئے تو یہ ہمارے جیسے بڑے بڑے سلسلے تو تھے نہیں، ساتھ ہی دروازہ اور اندر کمرہ، یہ گھر تھا، اس کو گھر کہتے تھے۔ تو جیسے دروازے پر پہنچے اندر سے آواز آ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے کہ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، کبھی موقع ملے فیس بک اور دوسرے معاملات سے تو قرآن کریم کا ترجمہ سورہ طٰہٰ پڑھ لینا۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو جنت میں جانا نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ میں کوئی گالی تو نہیں دے رہا آپ کی منہ سے خاموش پر۔ تو جنت میں پروردگار عالم سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں گے، خود سنائیں گے سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ چند آیات یہ سنی، دروازہ کھڑکایا، انہوں نے دیکھا کہ باہر عمر ہیں،
ان کو جو قرآن پڑھانے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو چھپا لیا، اندر آئے، جی آپ کیا کر رہے تھے؟ ان کو ایسے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا سچ بتاؤ۔ خیر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ہاتھ اٹھا تو بہن آگے آ گئی، ان کو ایک تھپڑ مارا، وہاں پھینکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ایک قوی الجسم، بڑے لمبے قد کاٹ کے انسان تھے۔ بہن پھر اٹھی، اب ادھر بہنوئی کو مار رہے ہیں، ادھر بہن کو مار رہے ہیں، ادھر بہنوئی کو مار رہے ہیں، ادھر بہن کو مار رہے ہیں۔ جب معاملہ تھوڑا سا بڑا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی بہن تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا عمر ذرا سوچ لے، چاہے میں آپ کی بہن ہوں لیکن ایک عورت ہوں، آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ اور حقیقت یہی ہے، مرد کے لیے سب سے بڑے شرم کا مقام وہ ہے جب یہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا ہے تو اپنے جیسے ایک کڑیل جوان پر اٹھائے تو پھر مزہ بھی آتا ہے، عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ کون سی بہادری ہے؟ اگلا جملہ بڑا عجیب تھا جس نے حضرت عمر کا دل چیر کر رکھ دیا۔ فرمانے لگے یاد رکھنا، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو باطل پر اتنا ڈٹ سکتا ہے تو جان جا سکتی ہے، لیکن میں اپنا دین چھوڑ نہیں سکتی۔ میرے جسم اور رگموں میں وہی خون ہے جو آپ کے جسم میں ہے۔ عمر کہتے میرے ہاتھ، بس جسم نے کام چھوڑ دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ مرنے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، چھوڑنے کے لیے تیار۔ اچھا وہ چیز تو دکھاؤ، تم پڑھ کیا رہے تھے؟ ان کا نہیں، ایسے نہیں۔ آپ ایک مشرک آدمی ہو، گندے ہو، جرت دیکھیں ایک عورت کی، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں۔ آپ اگر آپ نے ہاتھ لگانا ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ حضرت عمر ان افراد میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے مکہ مکرمہ میں، 1% پڑھے لکھے، بعد میں 2% لکھا۔ تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا، اللہ کی شان، اب موم ہو گئے، چلے ٹھیک ہے جی میں غسل کر لیتا ہوں۔ جیسے جیسے بھی غسل تھا، جو کچھ بھی تھا وہ کیا۔ اب جب وہ دیکھا، وہ آیات پڑھی تو کہنے لگے کہ جی میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ اب حضرت خباب نکل، انہوں نے کہا نہیں، آپ کلمہ پڑھے رسول اللہ مبارک کی خدمت میں جا کر۔ انہوں نے کہا دلونی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائے کہاں ہیں حضور؟ کو پتا تھا دار ارقم میں، یہاں سے چلے۔ اب اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ کپڑے بدلے، وہی کپڑے، وہی تیر، وہی تلوار، وہ سارا کچھ ایسے پہن کے اب جا رہے ہیں۔ گئے، اسلام کسی سے دبتا نہیں ہے، یہ ایک جملہ ذہن میں رکھنا۔ اسلام بولے بولے کسی سے دبتا نہیں ہے۔ اگر دبتا تو حضرت عمر کی بہن دب جاتی۔ جی جی، یہ جب گئے وہاں پر، صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ان کے تیور کو اچھے نہیں لگ رہے، کیونکہ ملنے ملاقات کے لیے کوئی آتا ہے تو پھر اس انداز سے نہیں آتا اسلحہ تان کر، وہ تو اسلحے سے لیس ہو کر آ رہے ہیں۔ کھلبلی نہیں مچی، پریشان نہیں ہوئے صحابہ۔ اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اس کے رسول کے شیر کون؟ سیدنا حمزہ۔ سیدنا حمزہ، یہ لقب نہ میں نے دیا، نہ آپ نے دیا، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی صحابی نے دیا، یہ لقب اللہ کے نبی نے دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، رسول اللہ مبارک سے عمر میں چھوٹے ہیں، ابھی مکمل جوانی ہے ان کی۔ تشریف فرما تھے،
فرمایا عمر آ رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھولو، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو مرحبا، سر آنکھوں پر، اگر اس کی نیت میں کوئی فتور ہو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ اسلام کسی سے دبتا نہیں ہے۔ آئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور نے کپڑے سے جھٹکا، فرمایا عمر ابھی وقت نہیں آیا، تیری ہدایت کا وقت ابھی نہیں آیا، تجھ پر ابھی حق اور باطل آشکارا نہیں ہوئے۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فکبر رسول اللہ، رسول اللہ مبارک نے فرمایا اللہ اکبر، سب صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، تھوڑی دیر بیٹھے، فرمایا حضور ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، یہاں کیوں اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہاں کیوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لات اور منات عزا حبل، ان باطلوں کی، ان بتوں کی عبادت تو ہو بیت اللہ کے سامنے، ہم یہاں پر ہو۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے آپ کے دائیں طرف حضرت حمزہ ہوں، بائیں طرف میں ہوں، قیادت آپ فرما رہے ہوں، ہم سب صحابہ چلے اور بیت اللہ شریف میں۔ اب ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام، یہ 40ویں مسلمان ہیں، 40 صحابہ کرام نکلے، دائیں جانب سیدنا حضرت حمزہ ہے، بائیں جانب سیدنا عمر فاروق ہیں، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام فرمائے لا الہ اللہ اکبر، لا الہ اللہ اکبر۔ اب اس سے گلیاں گونج اٹھی، رؤسائے مکہ سامنے آئے، جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے فرمایا اے رؤسائے مکہ، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کرنے ہوں، بیویاں بیوہ کرنی ہوں، کان کھول کر سن لو، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آج کے بعد جتنا حق بیت اللہ پر تمہارا ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے۔ خبردار اگر کسی نے کسی مسلمان کو، بلکہ یہاں پر بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے، جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو حضور نے فرمایا کہ آپ کی قوم نہیں چاہتی، حالانکہ یہ پابندی حضرت عمر نے خود لگائی تھی، یہ عمر نے پابندی لگائی تھی کہ میں یہاں کسی مسلمان کو نہ دیکھوں۔ یہاں سے جب رؤسائے مکہ نے حالات دیکھے، واقعات کو گہری نظر سے دیکھا، دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، اپنی مشاورتی اجلاس شروع کیا، وہاں سے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا مشورے کیے، انشاءاللہ اگلی جمعے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔